سبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور عید مبارک۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب عزم امیر نے آج الوجبہ کی عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی اور قطر سمیت دنیا بھر کو عید کی مبارکباد دی۔ صاحب عزم امیر نے عربی اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ عید الاضحیٰ کی مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ آج قربانی کا دن ہے اور حجاج کرام جمرۃ العقبہ پر کنکریاں مارتے ہوئے حج کے بقیہ مناسک ادا کر رہے ہیں۔ اور فلسطینیوں نے آج مسجد اقصی میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی اور عید کے موقع پر آج افغانستان اور مالی میں حملے ہوئے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب عزم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج صبح الوجبہ کی عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ شیخ عبداللہ بن خلیفہ آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی، شیخ جاسم بن خلیفہ آل ثانی، متعدد شیوخ، وزراء، مجلس شورا کے ممبران، متعدد سفرائے کرام اور ملک میں سفارتی مشنوں کے سربراہان، معزز شخصیتوں اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی صاحب سمو امیر کے ساتھ وہاں نماز عید ادا کی۔ اپیل کورٹ کے جج اور عدلیہ کی سپریم کونسل کے رکن شیخ ڈاکٹر ثقیل سائر الشمری نے وہاں نماز کی امامت کی اور عید کا خطبہ دیا۔ اپنے خطبے میں انہوں نے مسلمانوں کے جذبات و احساسات کو یکجا کر دینے والی اس عبادت کی اہمیت بیان کی اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لیں، ان کی اصلاح کریں اور سوسائٹی کے رابطوں اور تعلقات کو مزید بڑھائیں۔ صاحب عزم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قطر میں آباد سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی ہے۔ صاحب عزم امیر نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں آپ کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے مولا عز و جل سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اور عربی اور اسلامی امتوں کو خوشیوں اور مسرتوں کے ساتھ یہ دن بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ صاحب عزم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر متعدد برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے قائدین کے ساتھ ٹیلی فون پر مبارکباد کا تبادلہ کیا ہے۔ صاحب عزم امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود، کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح، عمان کے سلطان حیثم بن طارق، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، مراکش کے بادشاہ شاہ محمد ششم، جمہوریہ تیونس کے صدر قیس بن سعید، عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ الجزائر کے صدر عبد المجید تبون، جمہوریہ عراق کے صدر ڈاکٹر برہم صالح، جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے ساتھ ٹیلی فون پر مبارکباد کا تبادلہ کیا۔ اسی طرح صاحب عزم امیر نے برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے سربراہان و قائدین کے ساتھ عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات کا بھی تبادلہ کیا ہے۔ صاحب عزم امیر نے متعدد دوست ملکوں کے قائدین کی جانب سے مبارکباد کے برقی پیغامات وصول کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے اولیاء عہود اور نائب صدور کے ساتھ عید الاضحیٰ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عید الاضحیٰ کے موقع پر برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے وزرائے اعظم کے ساتھ مبارکباد کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم نے سبھی کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے کہ وہ سب کو خیر و بھلائی اور برکتوں کے ساتھ خوشیوں کا یہ دن بار بار دکھائے۔
صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کولمبیا کے صدر ایوان ڈوکی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ کولمبیا کے صدر کو یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ کولمبیا کے صدر کو مبارکباد دی ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے امریکی صدر کے خصوصی ایلچی برائے امور موسمیات جناب جان کیری کے ساتھ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کوششوں اور موسمیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے قطر کے اقدامات کا جائزہ لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے موسمیاتی امور کے شعبے میں قطر اور امریکہ کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ جناب جان کیری نے موسمیاتی تبدیلیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قطری اقدامات و جذبات کو سراہا ہے۔ آج قربانی کا دن ہے اور مسلمانوں کے دل بیت اللہ کی طرف لپک رہے ہیں، جہاں حجاج کرام اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اور حج کے دوسرے مناسک ادا کر رہے ہیں۔ حجاج کرام نے آج مینا میں قربانی کے مناسک ادا کیے، جمرۃ العقبہ پر کنکریاں ماری اور اس کے بعد پھر طواف افاضہ کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے دوبارہ مینا کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ان کی آج کی مصروفیات میں بال منڈوانا بھی شامل ہے اور پھر احرام کھول دیا جاتا ہے۔ سعودی انتظامیہ نے حج کے موقع پر بھرپور انتظامات کر رکھے ہیں اور کورونا وائرس کی وجہ سے حفاظت اور بچاؤ کے اقدامات بھی کیے گئے ہیں تاکہ تمام حجاج کرام کی سلامتی کی ضمانت مل سکے۔ مسجد اقصی پر یہودی آباد کاروں کی طرف سے کی جانے والی جارحیتوں اور اشتعال انگیز کارروائیوں کی فضا میں آج 1,00,000 سے زیادہ فلسطینیوں نے حرم قدسی میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی ہے۔ نمازیوں نے آج بطور خاص مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کیا تاکہ اس طرح یہودی آباد کاروں کی طرف سے مسجد اقصی پر بار بار کی جانے والی چڑھائیوں کو روکا جا سکے۔ اس طرح کی صورتحال کا وہاں ہر سال سامنا کرنا پڑتا ہے اور عید کی خوشیوں کے موقع پر فلسطینی دکھ اور درد کے جذبات برداشت کرتے ہیں۔ عراق میں آج عید الاضحیٰ کے موقع پر خون ریزی کے مناظر دیکھنے کو ملے ہیں۔ بغداد میں الصدر کے علاقے میں عوامی بازار پر ایک خون ریز حملہ کیا گیا ہے جس کی ذمہ داری داعش تنظیم نے قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس حملے میں 10 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ عراقی باشندے غصے اور دکھ کے جذبات کے ساتھ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس حملے کے ذمہ داروں کا محاسبہ کیا جائے اور سیکیورٹی کی کمزوریوں کا پتہ چلا کر انہیں دور کیا جائے۔ قطر نے اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے جاں بحق ہونے والوں کے پسماندگان اور عراقی حکومت اور عوام سے تعزیت کا بھی اظہار کیا ہے۔ افغانستان میں آج صبح جو ہی عید الاضحیٰ کی نماز شروع ہوئی جس میں صدر اشرف غنی بھی شریک تھے تو دارالحکومت کابل میں صدارتی محل کے قریب راکٹ آن کر گرے اور اس حملے کے نتیجے میں وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ افغانستان سے متعلق ہی ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ان کا ملک کابل کے ہوائی اڈے کو چلانے کی اسٹڈی کرے گا لیکن اس صورت میں کہ اس کی شرطیں مان لی جائیں۔ ادھر افریقی ملک مالی میں آج وہاں کے عبوری صدر آسمی جوئیتا دارالحکومت باماکو کی جامع مسجد میں انہیں چھری کے وار سے قتل کرنے کی کوشش میں بال بال بچ گئے۔ 2 اشخاص نے جن میں سے ایک کے پاس چھری تھی ان پر حملہ کر دیا تھا لیکن سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ مالی کی پریزیڈنسی نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ صدر تو بچ گئے لیکن ایک دوسرا شخص زخمی ہو گیا ہے۔ اور امریکی ریاست ٹیکساس میں سیاحتی خلائی گاڑی جس پر ارب پتی جیف بیزوس بھی سوار تھا زمین پر واپس آ گئی ہے۔ اس خلائی گاڑی میں 5 دوسرے سیاح بھی سوار تھے
اور وہ تقریباً 11 منٹ کا خلائی چکر لگانے کے بعد زمین پر اتر آئی ہے۔ اس مشن کو خلائی پروازوں کے ایک نئے دور کا آغاز بتایا جا رہا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔